یہ ریکارڈنگ سنو کہانی میری زبانی کی طرف سے کی جا رہی ہے۔ کتاب اپنا اپنا حصہ سے چنی گئی اس کہانی کا نام ہے کہانی بدل گئی، جس کو تحریر کیا ہے سائمہ اکرم نے، اور یہ آزادی کہانیاں کے سلسلے کی چھٹی کہانی ہے، اور میں ہوں قصہ گو سائرہ اپل۔ کمپیوٹر سکرین پر وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے پاکستانی پرچم ڈیزائن کر رہا تھا۔ پرچم تو بن گیا تھا، مگر وہ اس وقت سخت الجھن میں مبتلا ہو گیا جب اس نے مانیٹر پر "آئی لو یو پاکستان" کے الفاظ خوبصورت لکھائی میں لکھنے چاہے، کیونکہ جب بھی وہ کی بورڈ کے بٹن دبانے کی کوشش کرتا تو یوں لگتا کہ بورڈ پتھر کی طرح سخت ہو گیا ہے۔ اس نے اپنی تمام تر توانائیوں کے ساتھ بٹن دبانے کی کوشش کی۔ اچانک اسکرین پر جھپاکا ہوا اور منظر بدل گیا۔ مانیٹر پر وہی دو تمسخر اڑاتی آنکھیں نمودار ہو چکی تھیں جو مسلسل کئی دنوں سے اس کی پریشانی کا باعث بن رہی تھیں۔ ابتہاج نے خوف زدہ ہو کر تیزی سے کچھ بٹن دبائے اور اسکرین کو صاف کر دیا۔ اس کا دل پوری رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ اب بظاہر اس کی آنکھیں اسکرین پر تھیں، مگر اس کا ذہن مختلف خیالوں کی آماج گاہ بن گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اسکرین پر بار بار غلط کمانڈ کے الفاظ آ رہے تھے، مگر اس کی انگلیاں بدستور کی بورڈ پر چل رہی تھیں۔ ابتہاج ہاشمی، کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ سر خالد، جو اسے کافی دیر سے غائب دماغی سے کام کرتا دیکھ رہے تھے، اچانک اس کے سر پر پہنچ گئے۔ کوئی بات نہیں سر۔ وہ فوراً خیالوں کی دنیا سے باہر آ گیا۔ کیا واقعی؟ انہوں نے کھوجتی نظروں سے ابتہاج کو دیکھا۔ جی سر، ابتہاج نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ سر خالد نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا اور پھر مطمئن ہو کر آگے بڑھ گئے۔ شکر خدایا! سر کے جاتے ہی اس نے ایک لمبا سانس لیا۔ وہ ابھی بھی ذہنی طور پر پریشان تھا۔ آج 5واں دن تھا۔ پاکستان کی گولڈن جوبلی منانے کے لیے تیاریاں پورے جوش و خروش سے ہو رہی تھیں۔ وہ اپنے کالج کا بہترین طالب علم اور بہترین کھلاڑی ہونے کے ساتھ ساتھ کالج میگزین کا ایڈیٹر بھی تھا۔ گولڈن جوبلی تقریب کے سلسلے میں آل پاکستان مقابلہ کہانی نویسی ہو رہا تھا، اور اس کے اساتذہ کو یقین تھا کہ پہلا انعام ابتہاج ہی جیتے گا۔ کہانی کی شرائط میں ایک نمایاں شرط کہانی کی یہ تھی کہ ایک ایک لفظ سے وطن کی محبت کا جذبہ تمام تر شدتوں کے ساتھ اجاگر ہو۔ مگر جانے کون سا لمحہ آ پہنچا تھا کہ وہ جب قلم اٹھاتا اسے یوں لگتا تھا کہ دو تمسخر بھری آنکھیں اس کے وجود کے آر پار ہو رہی ہیں۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ ایک لفظ بھی نہ لکھ پائے گا، اور آنکھیں طنزیہ لہجے میں اس سے کہتی، ابتہاج ہاشمی کو اپنے وطن سے محبت ہے۔ یہ کیسی محبت ہے جس کی کونپلیں اس کے دل کی بنجر زمین میں پھوٹ رہی ہیں؟ ہاں، اس وطن سے محبت ہے، کیونکہ یہ حب الوطنی پر بے شمار تحریریں لکھ کر انعام لے چکا ہے۔ 14 اگست کا دن قریب آتا جا رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا ذہن معوف ہوتا جا رہا ہے۔ آج کافی دنوں بعد اسے احساس ہوا تھا کہ وہ دو آنکھیں اس کے قلم کے اوپر تھیں جن کو وہ اپنے ارد گرد کھوجتا رہتا تھا۔
وہ خیالوں میں کھویا کئی ایکڑ محیط اپنے عالیشان محل تک پہنچ گیا۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا جس کی دیواروں پر جارج مائیکل، بروک شیلڈ اور میڈونا کے پوسٹرز لگے ہوئے تھے۔ بے شمار غیر ملکی رائٹرز کی کتابوں سے شیلف بھرے ہوئے تھے۔ اس نے آہستگی سے قلم اٹھایا اور آنکھوں کے قریب لا کر غور سے دیکھا۔ آ گئے ابتہاج میاں، کہانی لکھنے کا ارادہ ہے؟ ضرور لکھو۔ فتح کے نشے سے چور دو آنکھیں ایک دفعہ پھر بولیں۔ اس نے قلم ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا اور قلم دان سے دوسرا پین نکال لیا۔ تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ میں ابھی تمہیں لکھ کر دکھاتا ہوں۔ اس نے غصے سے کرسی کو گھسیٹا، قلم اٹھایا اور کاغذ اپنے آگے کھینچا۔ اس نے ایک جملہ سوچا، پاکستان کی مٹی میں ہمارے خواب دفن ہے، اسی مٹی سے ہمارے خوابوں کی تعمیر لالا و گل بن کر پھوٹتی ہے، اور قلم ایک جھٹکے سے رک گیا۔ اس نے اپنا پورا زور لگایا مگر قلم نے آگے بڑھنے کا نام نہ لیا۔ سنو ابتہاج ہاشمی، قلم نے آہستگی سے سرگوشی کی، پاکستان کی مٹی میں تمہارے خواب دفن ہیں؟ پھر تم لوگ اپنی مٹی سے وفا کیوں نہیں کرتے؟ اس مٹی کے بے نام آہوں سے عرش ایک مدت سے کیوں لرز رہا ہے؟ تم لوگوں کے دل اندھے ہو چکے ہیں۔ لیکن مجھے تو اپنے ملک سے بے پناہ محبت ہے، ابتہاج نے جذباتی لہجے میں کہا۔ محبت؟ قلم کے لہجے میں بلا کی کاٹ تھی۔ اس کی آنکھوں سے اب غصے کے شعلے لپک رہے تھے۔ ابتہاج، تم کیا جانو محبت کس چڑیا کا نام ہے؟ کیا محبت اس کا نام ہے کہ تم اپنے ملک میں رہتے ہوئے امریکہ اور لندن کے گن گاؤ؟ کیا محبت یہ ہے کہ خود کو نقصان پہنچا کر اور بینکوں کو دیوالیہ کر کے اپنی تجوریاں بھرتے جاؤ؟ اور جو تم اتنی ملوں اور کارخانوں کے اکیلے وارث ہو، کبھی سوچا ہے کہ تمہارے باپ نے یہ ساری دولت کن ذرائع سے کمائی؟ جو تم اتنی دولت پر اتراتے ہو، کھڑے کھڑے ٹریٹ اور پکنک کے نام پر ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہو، لیکن یہ جانتے ہوئے کہ تمہارا کلاس فیلو اسامہ چند 100 روپوں کی وجہ سے اپنا داخلہ نہ بھجوا سکا، اور تم جیب سے چند 100 روپے نکالنے کا حوصلہ نہ کر سکے، اور جو اب گولڈن جوبلی نائٹ کے فنکشن پر لاکھوں روپے اڑا رہے ہو، تو ان لوگوں کو کیوں بھول رہے ہو جنہیں ایک وقت کا کھانا بمشکل میسر ہے؟ اور تم حب الوطنی پہ بے شمار تحریریں لکھ کر انعامات کے ڈھیروں سے الماریاں سجا کر سمجھتے ہو کہ وطن کا حق ادا کر دیا۔ جن دیواروں پر بابا قوم اور مشرق کی تصویروں کا حق ہے، وہاں تم نے جارج مائیکل اور بروک شیلڈ کو لٹکا رکھا ہے۔ اپنی تاریخ کے بارے میں تم محض یہ جانتے ہو کہ ہم نے لاکھوں قربانیاں دیں۔ اپنی کہانیوں میں وطن کی محبت کا جذبہ اجاگر کرنے والے کا اپنا دل کیوں اس جذبے سے عاری ہے؟ بولو، جواب دو۔ کمرے میں گہرا سکوت چھایا ہوا تھا۔ آگہی کے دیے دھیرے دھیرے روشن ہو رہے تھے۔ اس کا امریکہ میں مستقبل میں سیٹل ہونے کا خواب
दूसरों की बातों में आकर अपने मुल्क को बुरा भला कहना, लेकिन फिर हुब्बुल वतनी के मौजू पर तहरीरें लिखने का ख्याल महज शोहरत हासिल करने के लिए था। शर्मिंदगी और मजामत का मौसम उसके वजूद पर छा रहा था कि कलम तो अक्स है कलम रखने वाले का। कलम की हुर्मत को बरकरार रखना बड़ी बात है, लेकिन अनजाने में वो इसकी हुर्मत से खेल गया था। एक झटके से उसने सारे पोस्टर्स फाड़ दिए। कहानी बदल गई थी। बहुत खूबसूरत, दिल को छू लेने वाला इख्तिताम सामने आ रहा था। उसने फैसला कर लिया था, वो पापा को मजबूर करेगा और गोल्डन जुबली नाइट फंक्शन के सारे पैसे असल मुस्तहिक लोगों को दिलवाएगा। उसने कलम उठाया और फर्ते मोहब्बत से उसे चूम लिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमने ये सीखा कि वतन से मोहब्बत एक वक्ती एहसास नहीं, बल्कि ये एक जज्बा है जिसकी झलक हमारे जिंदगी गुजारने के तरीकों में रची बसी होनी चाहिए। ये थी आज की कहानी सायरा की जुबानी। मजीद कहानियां सुनने के लिए हमारा फेसबुक पेज सुनो कहानी मेरी जुबानी लाइक करना ना भूलिएगा और उसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।